الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيها الإخوان من لم يشكر الناس لم يشكر الله أولا أشكر شكرا جزيلا لهذه الدولة الإسلامية ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المملكة التي منحت لنا أن نجتمع على الخير وعلى الدعوة للإسلام وعلى أن نبلغ ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا الله تعالى في كتابه المجيد وهذه حفلة سعيدة وهذه لجنة مباركة في شهر مبارك ونحن في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن شاء الله نتكلم ونخاطبكم بلغة الأردية التي تفهمونها وإن كانت حاجة وبعض إخواننا يترجمها إلى اللغة الأخرى التي تفهمونها ولكن قبل أن نبدأ في خطابنا يجب علينا أن نشكر هذه الدولة وهذه الوزارة شكرا جزيلا جزاهم الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين برادران اسلام اس وقت جو مسئلہ خاص کر ہندوستان میں بہت زبردست طریقے پر زیر بحث رہا ہے اور جس نے ایک انٹرنیشنل مسئلے کی صورت اختیار کر لی وہ ہے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا مسئلہ The problem of Muslim personal law in India مسلمانوں کے لیے فکر اینگزائٹی اور تشویش کا باعث بنا رہا ہے اس مسئلے کا تعلق ہندوستان میں اسلام کے بقا اور وجود سے مسلمانوں کے ایگزسٹنس سے مسلم امہ کی آئیڈینٹی سے ہے مسلم امہ کے تشخص سے ہے اس کی پہچان سے ہے بزرگان محترم مسلم پرسنل لا کیا ہے اور مسلم پرسنل لا کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے اور مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی کیا کوششیں ہندوستان میں کی گئیں اور اس کے مقابلے میں ملت اسلامیہ نے کیا کیا اور آج جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ چند مسائل ہیں جن کو ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے پورے شعور کے ساتھ جاننا چاہیے اگر امت اسلامیہ کا ملی شعور بیدار نہیں ہوتا اگر ان کا احساس نہیں جاگتا اگر وہ زندگی کے ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں اگر وہ اپنی روٹی روزی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو لوگوں سن لو ان اللہ غنی عن العالمین اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے
تم اگر صرف روٹی کھانے میں خوش ہو، اچھا کپڑا پہن کر خوش ہو، عمدہ بلڈنگیں بنا کر خوش ہو تو ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا، جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ بس مسئلہ اسلام کی حفاظت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری حفاظت کا ہے۔ تم ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ جانور کی حیثیت سے اگر جینا چاہتے ہو کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو جیو، لیکن اگر تم غلامان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم کو اپنی شریعت کے ساتھ جینا ہوگا، اپنے دین کے ساتھ جینا ہوگا، ان خصوصیات کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا جو خصوصیات عنایت فرمائی ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے رہے تھے تو سو، اب جاگو، نیند آ رہی تھی تو آنکھیں کھولو، غفلت تھی تو اس کو دور کرو، اور فیصلہ کرو کہ آج جو ہمارے دین پر جو خطرہ ہے وہ خطرہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہمارے اللہ کے دین سے فرار کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو دوستو، لفظ سنت سنا ہوگا تم نے۔ سنت کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، وہ راستہ جس پر چلے ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو سنت ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو اچھی طرح، دنیا میں کہنے والوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں اور آج بھی وہ خوبصورت نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تم سے یہ کہہ سکتے ہیں کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کتاب الہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمہاری نجات کا اور کتاب الہی پر عمل کا راستہ وہی صحیح ہے جو راستہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بزرگوں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ نور کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آپ سے کہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کسی اور کو دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے بنی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں کسی چیز کو۔ کوئی بھی پوچھے کہ آنکھ کیوں ہے، کہو گے دیکھنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی تمام روشنیاں بجھا دے، چھوٹے سے چھوٹا بلب بجھا دے، کوئی قمقمہ روشن نہ رہے، کوئی جگنو بھی نہ چمک نہ دکھائے، اندھیری رات کے اندھیرے کمرے میں بغیر کسی روشنی کے دو کتاب اس آنکھ کو کہ پڑھ کے سنا، میں کہوں گا کہ میں اندھیرے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کہیے گا کہ آنکھ موجود ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو سمجھانا ہوگا کہ میاں یہ آنکھیں جس نے بنائی ہیں اس نے ان آنکھوں کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں بے شک، لیکن اندر کی آنکھ باہر کی روشنی کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اندر کی آنکھ کی روشنی جب باہر کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تب دیکھتی ہے۔ میرے بزرگوں، وہ سورج کی چمک ہو، وہ چاند کی روشنی ہو، وہ بلب کی روشنی ہو، وہ لالٹین اور چراغ اور ایک بڑھیا کا دیا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی باہر کی روشنی چاہیے تب یہ اندر کی آنکھ دیکھ پاتی۔ اسی طرح دوستو، اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے، ہدایت کی آنکھ ہے یہ، لیکن اس کو ہدایت کا سورج بھی چاہیے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اگر اللہ کی کتاب سے راستہ دیکھنا چاہتے ہو
تو کسب نور کرنا پڑے گا سراج منیر سے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہیں نور بھی ملا ہے، روشنی ملی ہے، اور کتاب مبین ملی ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہ روشن سورج، روشن چراغ کون ہیں؟ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بزرگوں، اسی لیے کہہ دیا گیا کہ لوگوں اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اے لوگوں اللہ کی محبت چاہنے والوں، ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب مجھ سے محبت کرنے لگے۔ بس اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے؟ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، پیروی کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ پیروی کریں میری، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوگا اس سے؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ بھی محبت کرنے لگے گا۔ پس لوگوں، اللہ کی محبوبیت کا راستہ اتباع ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہنا مانے گا اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار مانا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور پیروی میں دراصل اطاعت ہے اللہ کی۔ اے لوگوں، اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ دبئی کے اس نئے شہر میں پہلی بار آیا ہوں، راستے نہیں جانتا، گلیاں نہیں جانتا، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف پھسلن ہے، اگر میں منمانی کروں گا تو کسی نہ کسی گڑھے میں گروں گا، اور اگر آگے چلنے والے کسی جانکار کے قدم بقدم چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا۔ لوگوں، ہدایت کی دنیا کے ہر پیچ و خم کو جاننے والے ہیں آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی دراصل ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور ہمارے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ میرے بزرگوں، بس ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اتباع کرو حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیج دی ہے، کتاب کے ساتھ کتاب کا معلم اور استاد بھی بھیجا ہے۔ بس لوگوں، اللہ کی کتاب پڑھو اور کتاب پڑھو معلم کی اور استاد کی ہدایتوں کی روشنی میں پڑھو، انشاءاللہ راہ پا جاؤ گے۔ بزرگان محترم، آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا کون سا ترجمہ مانا جائے گا، قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب مانا جائے گا، قرآن کی کس آیت کا کیا مفہوم مانا جائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مفہوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا، بس وہی مفہوم صحیح مانا جائے۔ اگر آج دنیا کے لوگ اپنے عقلی گدے دوڑا کر اس معنی کو پلٹ دینا چاہتے ہوں جو معنی حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے صحابہ نے ان سے پڑھ کر سمجھے ہیں، تابعین نے ان سے بصرت حاصل کیا ہے، تو یہ راستہ گمراہی کا ہوگا۔ معلم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مانی جائے گی۔ اب سنو،
اس دور کا ایک نیا مجتہد پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور الصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کو قائم کرو. آج کا نیا مجتہد اٹھ کر ہم سے کہتا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد سینٹرل گورنمنٹ ہے اور صلاۃ سے مراد اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. بس قائم کرو ریاستوں میں تم حکومت، اور قائم کرو تم سینٹرل گورنمنٹ. اب بتائیے کہ قرآن کی یہ تعبیر ہم تسلیم کریں یا صلاۃ کا وہ معنی قبول کریں جو اس مسجد میں پڑھا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو. بس نماز کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، وہ معتبر نہیں ہوگی جو آج کا بزعم خود مجتہد بڑھ کر بتا دے. اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ باقی رہیں گے اور قرآن کی حقیقت ہم گم کر دیں گے. اے لوگو، یہ ہے خطرے کی بات. آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ آخری پونجی ہے جو ہندوستان میں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے. 1857 کے انقلاب کے بعد جو مغل عہد سے اسلامی قانون ہندوستان میں رائج تھے ان کو آہستہ آہستہ انگریزوں نے ختم کر دیا. کانٹریکٹ لا، معاہدات کا قانون، لین دین کا قانون، گواہی کا قانون، جرائم پر سزا اور تعزیرات کا قانون، جتنے قانون تھے سب بدل ڈالے. چھوڑ دیا بس ایک چھوٹی سی چیز، یعنی ہماری معاشرت، یعنی ہمارے میاں بیوی کے رشتے، ہمارے باپ بیٹے کے رشتے، ہمارے ترکے کا بٹوارا، نکاح کس عورت سے حلال ہوگا کس سے حلال نہیں ہوگا، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، وصیت کون سی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، ہبہ کون سا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، حق شفا کس کو اور کب حاصل ہوگا، کس بچے کا کون گارجین ہوگا نہیں ہوگا، کس بچے کی پرورش کس کے پاس ہوگی اور کس کے پاس نہیں ہوگی. لوگوں، یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی آپسی زندگی سے ہے. انگریزوں کے زمانے میں اس قانون کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی. چنانچہ 4 بار رائل کمیشن بیٹھے، حکومت برطانیہ نے رائل کمیشن بٹھائے. انہوں نے کافی تحقیق کے بعد جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ حکومت برطانیہ پرسنل لا میں مداخلت نہیں کر سکتی، پرسنل لا نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ پرسنل لا کا تعلق مسلمانوں کے مذہب سے اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بدل دیا گیا تو ان کے مذہب میں انٹرفیرنس ہوگا، مداخلت ہوگی، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اصولی طور پر آج تک یہ بات قائم اور موجود ہے کہ مسلمانوں پر ان معاملات میں شریعت اسلامی جاری ہوتی ہے. آج یہ مسئلہ وہاں درپیش ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہ جاری ہو، یعنی وہاں کے بسنے والے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، جینیوں، ہر مذہب کے ماننے والوں کو شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، وصیت، ہبہ، شفا وغیرہ ان معاملات میں ایک ہی طرح کا قانون ان پر بنا کر جاری کر دیا جائے، یا ان کا جو الگ الگ مذہبی قانون ہے وہ باقی رہے. ایک بڑی قوت یہ چاہتی ہے، منظم طاقت ملک میں، کہ ہر قیمت پر مسلمانوں کا پرسنل لا، ان کا خصوصی قانون، ان کا اسپیشل لا ختم ہونا چاہیے. اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بجائے قرآنی قانون کے، قرآن کی آیت یوصیکم اللہ کے بجائے، دوسری آیات کے بجائے مسلمانوں پر بھی پارلیمنٹ ایک ایسا عام قانون بنا کر جاری کر دے جو ہندوؤں پر ہیں اور دوسروں پر ہیں. یہ عام قانون کیسا ہوگا؟ اس کا ڈھانچہ متبنہ بل سے معلوم ہوتا ہے. ایڈاپشن متبنہ قانون آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہم معتبر ہیں. ہندو عقیدہ یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص بغیر اولاد کے مر جاتا ہے وہ نرک میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے. اس لیے اس کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لڑکے کو گود لے لینا ہے جو مرنے کے بعد اس کے منہ میں آگ ڈالے گا. اپنے اس مذہبی عقیدے یا کسٹم اور رواج کے مطابق وہ بچوں کو گود لیتے ہیں اور وہ بچہ ان کا اصلی بیٹا شمار کیا جاتا ہے اور یہ ایڈاپشن لیگل ایفیکٹ رکھتا ہے. یہ ایڈاپشن لیگل ایفیکٹ رکھتا ہے، قانونی اثر رکھتا ہے. کیا کیا اثر پڑتا ہے دوستو سنیے. اصلی بیٹا شمار ہوا، لہذا جو بیٹے کو ترکے میں حصہ ملتا وہ اس کو ملے گا. جس نے گود لیا ہے اس کی بیوی اس کی اصلی ماں شمار ہوگی، محرم ہو گئی. اس کی بیٹی اس کی اصلی بہن شمار ہو گئی، محرم ہوگی. نکاح اس کی بیٹی سے حرام ہوگا چونکہ اس کی اصلی بہن مانی گئی. اب آؤ اسلام میں. اسلام میں اس واقعے کا ایک تاریخی پس منظر ہے. مکے کے کفار کا بھی یہی قانون تھا، اگر کوئی کسی کو گود لے لے تو اس کا اصلی بیٹا، ہر بات میں وہ بیٹا ہی شمار ہوتا تھا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ احزاب اٹھا کے دیکھو، کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ادعوہم لآبائہم، جن کے بیٹے ہیں انہی کے نام سے ان کو پکارو. اس لیے زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ کہا جائے گا. اور جب وہ اصلی بیٹا نہیں ہوا تو اس کی بیوی کے لیے اس کی بیوی سے اور تمہارے درمیان محرمیت کا رشتہ بھی نہیں رہا. لہذا زید ابن حارثہ کی شادی حضور نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے کرایا تھا. اور جب حضرت زید سے نہیں نبھی اور انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فزوجنا، کہا اے رسول ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. کیوں کر دیا؟ تاکہ دنیا جان لے کہ ایڈاپشن اور متبنہ بنا لینے سے کوئی اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی. اب قرآن کی ان صریح تعلیمات کے خلاف اگر ہم مسلمانوں پر بھی ایسا قانون جاری کیا جائے تو ہمارے لیے دو راستہ رہتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں ہم اپنے ذاتی معاملات میں اللہ کے فیصلے اور اس کے قانون سے بغاوت کر کے ہم پارلیمنٹ کے حکم کی پابندی کریں. یہ ہے وہ ڈھانچہ جو ہمارے وزیر قانون اس وقت کے گوکھلے صاحب نے کہا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. میرے بزرگوں، اسی طرح کئی قانونوں میں انڈائریکٹ بالواسطہ مداخلت کی کوششیں کی گئی اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کا مقابلہ کیا. ابھی جو قانون ہمارے پاس ہے وہ قانون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اگر ان کو بدل کر پارلیمنٹ ایک نیا قانون بناتی ہے تو وہ قانون قرآن کے خلاف ہوگا. دیکھو جہاں پر قانون وراثت ہے قرآن شریف میں یوصیکم اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے سارا قانون بتا دیا، لڑکی کا اتنا حصہ، لڑکے کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا، بیوی کا اتنا، اور بہن کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، سارا قانون جب بیان کر دیا چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے، تو آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی سرحدیں، یہ بارڈر ہے، فلا تعتدوها، اس کو کراس مت کرنا. اور آگے کہا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ رسول کی بات مانے گا ٹھیک، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اے لوگوں یاد کر لو، جس نے اللہ کی بات اور رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ کی قائم کی ہوئی ان سرحدوں کو پار کر لیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب سوچو اس بات کو، اگر وراثت
کی تقسیم، اگر ترکے کا بٹوارا خدائی قانون کے مطابق ہم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا مانتے ہیں۔ بزرگان محترم، مسلم پرسنل لا دراصل ہمارے اسلامی تشخص کی بنیاد ہے۔ مسلم پرسنل لا کے قانون کو بدلنے کا مطلب دراصل مسلمانوں کو قرآن سے منحرف کرنا ہے۔ اسلام کے لیے ایک بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ صورتحال کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ہم جانتے ہیں کچھ مجبوریاں ہماری ہیں، لیکن جو اب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو کھونے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وہ بات تھی لوگوں جو شاہ بانو کیس میں جسٹس چندرچوڑ کے فیصلے میں کہی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر یونیفارم سول کوڈ جاری ہونا چاہیے۔ اس فیصلے میں یہ بات کہی گئی کہ اسلام نے عورتوں کا درجہ گرا دیا ہے۔ کتنی بڑے مضحکے کی بات ہے۔ ساری دنیا میں عورت ذلیل تھی، ساری دنیا میں عورت کو انسان نہیں مانا جاتا تھا، ساری دنیا میں عورت کو کھیل اور تماشا جانا جاتا تھا، اور آج کا یورپ بھی عورت کو اپنی لذت نفس کی تکمیل کے لیے عورت کی آزادی کے جھوٹے نعرے کے ساتھ اس کو سڑک پر ننگا نچوا کر خوش ہے۔ عورت بہت خوش ہے کہ مجھے آزادی ملی، لیکن آزادی کے اس نعرے کے ساتھ عورت کی آنکھوں کی حیا اتری، عورت کی عصمت کا لباس اترا، عورت کی عزت و آبرو نکلی، عورت ایک خواہش نفس کی تکمیل کا ایک سامان، ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہے، یورپ کی سڑکوں پہ ناچتی پھر رہی ہے۔ اسلام نے کہا تھا کہ کما کر کھلانا مردوں کی ذمہ داری ہے، تم نے آج ان کو سڑکوں پر ٹریفک پولیس بنا کے کھڑا کر دیا، تم نے آج ان کو فیکٹریز میں جھلسا دینے والی آگ کے بیچ کھڑا کر دیا اللہ کے اس نازک مخلوق کو، تم نے کمانے کا پورا بوجھ عورتوں پہ ڈال دیا، تم نے کہا کہ عورت کو ہم نے آزادی دی ہے۔ یہ آزادی ہے دوستو؟ عورت کی شرم و حیا چھین کر، عورت کی عزت و آبرو برباد کر کے، عورت کا قیمتی موتی توڑ کر تم نے عورت کو بے عزت کر کے سڑکوں پہ گھما دیا اور کہا کہ ہم نے عورت کو آزادی دی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہن قواریرا، عورتیں شیشوں کی طرح نازک ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، تم نے عورت کو صرف بیوی جانا، تم فرائڈ کے امتی ہونا، تم نے عورت کے ہر رشتے کو جنسی رشتہ سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا عورت ماں بھی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ عورت ماں ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے، اور عورت بہن ہے، اور عورت بیوی ہے۔ عورت کی عزت 10 طرح قائم کی گئی، اس کے وراثت میں حصہ دار بنایا گیا، اعمال میں اس کو آزادی دی گئی، اس کو پراپرٹی رائٹ دیا گیا، اس کو جملہ انسانی حقوق دیے گئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فیٹل پوائنٹ آف اسلام ڈیگریڈیشن آف ویمن، کہ عورت کا درجہ گرانا یہ اسلام کا بدترین پہلو ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، یا تو ناسمجھی سے یہ بات کہہ رہے ہیں یا بددیانتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس ججمنٹ میں یہ بات کہی گئی کہ قرآن کی آیت کی تعبیر جج صاحب کریں گے، قرآن کی آیت کا معنی جج صاحب بتائیں گے۔ ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں قرآن کے، چندرچوڑ صاحب آپ معلم نہیں ہیں، بھگوتی صاحب آپ استاد نہیں ہیں، آپ کی تفسیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ قرآن میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا مسلمان جب تک زندہ ہے اپنے آخری قطرے خون تک وہ قرآن کی تحریف کو گوارا نہیں کر سکتا۔ لوگوں، اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ملک میں کھڑا ہوا ہے۔ بلا شبہ ابھی 125 کے تعلق سے نفقہ مطلقہ کا قانون پاس ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ اس کے پیچھے یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ یہ بات آج بھی ظاہر ہوئی کہ عورتوں کے حقوق کی صحیح حفاظت کا راستہ وہ نہیں ہے جو سرکار نے 125 میں اختیار کیا تھا، بلکہ وہ ہے جو اس بل میں پیش کیا گیا۔ وہ عورت جس کا شوہر
اسے طلاق دے چکا، اور اس کی کیفیت اور پوزیشن یہ ہے کہ وہ غریب ہے، تمہارا 125 اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، تم اس متعلقہ عورت کو واقعی فٹ پاتھ پہ پھینک دیتے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے، آقا دو عالم حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کوئی اگر مر جائے جائیداد اور ترکہ اور مال اور دولت چھوڑ کر اسے اس کے وارثوں میں بانٹ دو، اور اگر کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر مر جائے جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو میرے پاس لے آؤ، جس کا کوئی ولی اور گارجین نہیں ہے اس کا ولی میں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہر وہ شخص جس کا کوئی قانونی ولی موجود نہ ہو، جس کی کوئی کفالت کرنے والا موجود نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست موجود نہ ہو، اس کے سرپرست ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اس امت پر ذمہ داری آتی ہے، کسی بھی بے سہارا عورت ہو یا مرد، بچے ہو یا بڑے، مجبور کی کفالت کرنا۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر لڑکا نابالغ ہے یا لڑکی نابالغ ہے، اس کے باپ پر ذمہ داری ہے، بالغ ہو جائے تو لڑکا بالغ ہونے کے بعد ہی باپ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، باپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بیٹی اگرچہ کمانے کے لائق ہو، پھر بھی بیٹی کی ذمہ داری باپ پر رہتی ہے، یہ ہے اسلامی قانون۔ بیٹا اگر معذور ہے، مفلوج ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، تب تو اس کی ذمہ داری باپ پر آئے گی، لیکن بیٹی کی ذمہ داری چاہے وہ کمانے کے لائق کیوں ہی نہ ہو، جب بھی باپ پر اس کی ذمہ داری آئے گی۔ شادی ہونے کے بعد شوہر پر اس کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے، تو اگر اس کا جوان بیٹا موجود ہے، کمانے والا، جیسے شاہبانوں کے بیٹے موجود ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ بیٹوں نے اپنی ذمہ داری کو پھینکنے کے لیے یہ مقدمہ کیا تھا، اپنے باپ سے اپنے ذاتی جھگڑوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ مقدمہ کیا تھا۔ اور اگر بیٹا موجود نہ ہو، باپ ہو، تو باپ کی طرف لوٹائی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین تمہارے مال کا خرچ، ابنتک المردودۃ الیک، اس کا بہترین مصرف وہ لڑکی ہے جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر سے بوجہ بیوہ ہونے کے یا بوجہ طلاق کے تمہاری طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم دی ہے ہمیں۔ دوسرے قانون میں مجبوری ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے قانون میں کنیا دان ہوتا ہے، ان کے ہاں لڑکی شادی کے بعد اپنے باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، باپ ماں سے، لیکن اسلام میں 100% رشتہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر جانے سے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ صلہ رحمی واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی اپنے شوہر سے ملنے جانا چاہے مہینے میں ایک آدھ بار، ہفتے میں ایک آدھ بار، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ صلہ رحم واجب ہے، اپنے باپ کی خدمت کے لیے اسے جانا ہوگا، باپ کو دیکھنے کے لیے، باپ سے ملنے کے لیے جانا ہوگا، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اسلام نے بہت بڑا حق دیا ہے۔ بس دوستو، اسلام میں عورت کا رشتہ شادی کے بعد بھی اپنی سابق فیملی سے برقرار رہتا ہے۔ عورت اگر مالدار ہو، دولت مند ہو، تو آپ اس کے حصے میں وارث ہوں گے، باپ، بھائی وارث ہوگا، چچا وارث ہو سکتا ہے، چچا زاد بھائی وارث ہو سکتا ہے، ہر وہ شخص جو وارث ہو سکتا ہے اس کا، اگر عورت دولت مند نہ ہو، غریب ہو اور اس کی وجہ سے محتاج ہو، تو اس کا مینٹیننس اور اس کی کفالت آپ پر واجب ہوگی۔ دولت کی شکل میں اگر آپ حصہ لینے جا سکتے ہیں تو محتاجی کی شکل میں اس کی ذمہ داری بھی آپ کو نبھانی ہوگی۔ یہ ہے اسلام کا قانون دوست۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ الْغُرْمُ بِالْغُرْمِ، یہ اسلام کا اصول ہے۔ بس اس طرح عورت کو کسی حال میں اللہ نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔
یہ جو ایکٹ ابھی بنا ہے دوستو، پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، اسلام کی انہی تعلیمات کی بنیاد پر پاس ہوا ہے، اور اسلام کا معجزہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اقرار کرنا پڑا کہ 125 عورتوں کے حق میں اتنا مفید نہیں ہے جتنا یہ قانون مفید ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مجھے خود اللہ کی مہربانی سے ہندوستان کے تقریباً جنوب و شمال ہر حصے میں اس سلسلے میں دورہ کرنے کا موقع ملا۔ شاید کیرلا کے لوگ یہاں بہت سے موجود ہیں، کیرلا کے بھی مختلف حصوں میں مجھے خود جانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ ایک ہی آواز تھی، چاہے وہ کوئی ہو، وہ کشمیری بولنے والا ہو، وہ اردو بولنے والے ہوں، وہ مگہی بولنے والے ہوں، وہ میتھلی بولنے والے ہوں، وہ بنگالی بولنے والے ہوں، وہ ملیالم بولنے والے ہوں، وہ تامل بولنے والے ہوں، وہ تیلگو بولنے والے ہوں، وہ اڑیا بولنے والے ہوں، خدا کی قسم ہندوستان کے ہر کونے سے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی ایک ہی آواز تھی کہ ہم سب کچھ کھوئیں گے، اپنا اسلام کھونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی اسی متحدہ آواز کا یہ اثر تھا کہ ساری منظم مخالفانہ کوششوں کے باوجود اور دسیوں طرح کے پریشر اور دباؤ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامرانی عطا فرمائی، اور آزادی کے بعد پہلی بار یہ تسلیم کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ان کی شریعت جاری رہے گی۔ لیکن میرے دوستو، منزل پہ آپ نہیں پہنچے۔ اگر آپ نے چاہا کہ بس ایک بل پاس ہو گیا، خواب خرگوش کے مزے لو، سو جاؤ، تو یہ غفلت آپ کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ جو مخالف قوتیں ہیں وہ بہت منظم، بہت متحرک اور بہت سرگرم عمل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشعور رہے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کو تیار رہے۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کہ دین یا کوئی راستہ، آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا، اگر کبھی 100 برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو، بہت سی روڈ، بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے آپ۔ آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی، وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ جس راستے پر اس کی بالکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی، لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستہ نہیں رہا۔ اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو لوگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو، یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دو گے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کی، خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر، کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر، کسی پولیس کی لاٹھی کے بغیر، کیونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ نے بتایا، ہم وراثت بانٹیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا حق مارا جائے گا۔ کوئی تھوڑی بہت معمولی کھیت کی زمین ہے تو بٹ جائے گی، لیکن باپ کی دکان دبئی میں تھی تو یہ نہیں بٹے گی، اور شہر میں مکان تھا مدراس میں اور پٹنہ میں اور دلی میں تو وہ نہیں بٹے گا، اس میں بہن کو حق نہیں ملے گا۔ غلط بات ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خود شریعت کو چھوڑا تو کوئی تمہاری شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت تمہاری زندگی میں چالو رہی، تم شریعت پہ عمل کرتے رہے، تو شریعت کو انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کا بھی عہد کیا جا سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں جس طرح نماز کو ضروری جانتے ہو، لوگوں جس طرح روزے کو ضروری سمجھتے ہو، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، حج نکالنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں اللہ کی شریعت کو جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی میں جاری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے حالات میں ہم حدود و قصاص جاری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اس کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، لیکن ہم قانون نکاح، قانون طلاق،
قانون فسخ، قانون وصیت، قانون ولایت، قانون وراثت وغیرہ دوسرے معاملات میں اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں پر ہم کو جاری کرنا ہوگا۔ سنو لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے کا مکلف بنایا ہے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہو، اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ سیدنا امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں۔ جب خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا، مسئلہ خلق قرآن پر ان کو قید کر دیا گیا جیل خانے میں، ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ جب جمعے کا دن آتا، جمعے کی اذان کے وقت اپنے جیل خانے کی کوٹھری سے گھسٹتے گھسٹتے زمین پر نکلتے اور مین گیٹ تک جیل کے پہنچتے، سارا بدن لہو لہان ہو جاتا، خون سے بھر جاتا۔ جب جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ واپس آتے تو پھر یہ اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے اپنی کوٹھری تک جاتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ قید میں ہیں، آپ جمعے کو جا نہیں سکتے، پھر کیوں آپ گیٹ تک اتنی تکلیف فرماتے ہیں؟ کہا کہ اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جب جمعے کی اذان پڑھے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں اگر وہاں تک نہیں گیا تو کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ بویتی تجھ کو میں نے گیٹ تک جانے کی طاقت دی تھی، تو وہاں تک تو جاتا، آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ سیدنا امام بویتی کے اس واقعے سے جو ایک نجی اور شخصی واقعہ ہے، ملی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ اگر یہ سوچ کر کے سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، جو تھوڑا کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوگی تو یاد رکھو پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن جتنا بھر کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہے، جتنا بھر عمل کرنے کی طاقت تمہیں اس موجودہ حالات میں اللہ نے دی ہے، اتنے بھر احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ کرو، انشاءاللہ خدا تعالی حالات کو بدلنے والا ہے۔ آگے کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان میں جدوجہد جو شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی چل رہی ہے، اس جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو ہر کونے میں چاہے آپ جہاں رہتے ہوں اپنے حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، مسائل کا صحیح شعور پیدا کرنا چاہیے، شرعی احکام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اپنے سماج کو صحیح اسلامی خطوط پر جاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا اسلامی وجود باقی رہے گا اور کوئی سازش اسے مٹا نہیں سکے گی۔ اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔